نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج کی کلاس میں ہم حروف مفردات کے اگلے 3 حروف جیم، ح، خ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو کیا آپ سب لوگ تیار ہیں پڑھنے کے لیے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھی بن جائیں؟ جی، تو کیا کرنا ہوگا؟ خوش ہو کر توجہ کے ساتھ ان حروف کو سیکھنا ہوگا تاکہ قرآن ہمارا ساتھی بن جائے۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے ساتھی قیامت کے دن آئیں گے اور قرآن کہے گا، اے میرے رب اس کو عزت دے، اور اس کے سر پر تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب اس کو اور دے، پھر اس کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب اس سے خوش ہو جا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے گا۔ اور پھر اس سے کہا جائے گا تلاوت کر اور چڑھتا جا، ہر ایک آیات کے پڑھنے پر اس کے درجے بڑھتے جائیں گے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے، کتنا اچھا اجر ہے جو قرآن کے ساتھیوں کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کے ساتھیوں میں سے بنائے، آمین، اور اپنے بہترین بندوں میں سے بنائے جو قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، آمین۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا اگلا سبق کو پڑھیں، وہ حروف جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھے تھے، کیا آپ سب کو وہ یاد ہیں؟ کیا آپ سب اس کو اونچی آواز میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی ماشاء اللہ۔ ہم ان حروف کی ایک دفعہ دہرائی کر لیتے ہیں۔ پہلا حرف الف، الف، الف۔ الف کے اوپر کوئی بھی نقطہ نہیں ہے، اوپر نیچے برابر میں کہیں پہ بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، ایک سیدھی سی لائن ہے۔ اگلے 3 حروف ایک ہی شکل کے ہیں اور کشتی کی طرح بنے ہوئے ہیں۔ اگلے 3 حروف ایک شکل کے ہیں، لیکن فرق کیا ہے ان تینوں میں؟ جی، نقطوں کا فرق ہے۔ جس حرف کے نیچے ایک نقطہ ہوگا وہ با ہوگا، اس کو کیا پڑھیں گے؟ با، با، با۔ جس حرف کے اوپر 2 نقطے ہوں گے اس کو کیا پڑھیں گے؟ تا، تا، منہ کھول کے، تا۔ جس حرف کے اوپر 3 نقطے ہوں گے اس کو کیا پڑھیں گے؟ سا، سا، سا۔ الف با تا سا، الف با تا سا۔ آج کے سبق کا پہلا حرف جیم ہے۔ جیم کی ادائیگی میں زبان کے درمیان کو تالو کے ساتھ سختی سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں گے۔ کیسے؟ جیم، 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 جیم۔ اچھا، اس کو چیم نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی دونوں دانتوں کو سختی سے ملائیں گے کیونکہ دانتوں کا تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جی، جی کر کے نہیں پڑھیں گے، جیم، چیم۔ چیم بھی نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ جیم، جیم، جیم۔ جب اس کو کھولیں گے تو کیسے لکھیں گے؟ جیم یا میم، جیم۔ 3 حرف بنتے ہیں، جیم یا میم، جیم۔ جیم کو 2 حرکات سے زیادہ لمبا کریں گے، جیم، جیم۔ جی، جیم کا ایک بڑا سا پیٹ ہے، آپ دیکھیں اس کو غور سے، جیم کا جو پیٹ بنا ہوا ہے بہت بڑا سا ہے، اور اس کے اندر کتنے نقطے ہیں؟ 1 نقطہ ہے۔ کہاں پہ؟ اندر، جیم کے اندر 1 نقطہ ہے۔ جی، اگلا حرف
ح ح ح جی ح کی ادائیگی حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ح ح ح ح. اپنے ہاتھ کو منہ کے سامنے رکھیں اور پڑھیں ح ح. جی جب اپنے ہاتھ کو سامنے رکھیں گے تو ہوا باہر آئے گی. ح ح ح ح. ح کو جب کھولیں گے تو کیسے لکھیں گے؟ ح الف. ح ح کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے. ح ح کے پیٹ میں اوپر نیچے کہیں پہ نقطہ ہے نہیں. ح خالی ہے، اس کے اوپر نیچے برابر میں کہیں پہ بھی کوئی نقطہ نہیں ہے. ح. اگلا حرف خ. خ خ خ کے ادائیگی میں حلق کے ابتدائی حصے سے ادا ہوگا اور خ جو ہے وہ موٹا پڑا جائے گا. خ خ خ. خ کے لیے دونوں ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. کیسے؟ خو خو تو یہ غلط ہو جائے گا. خو نہیں پڑھنا بلکہ کیا پڑھنا ہے؟ خ خ خ. اور ہنستے ہوئے بھی نہیں پڑھنا. کیسے؟ خ خ خ تو یہ بھی غلط ہوگا. خ بھی نہیں پڑھنا اور خو بھی نہیں پڑھنا. کیا پڑھنا ہے؟ خ خ خ خ. ہونٹوں کو گول بھی نہیں کرنا اور بالکل سیدھا بھی نہیں کرنا بلکہ نارمل حالت میں رکھنا ہے. خ خ خ خ خ. جی خ کے اوپر نیچے کہاں پہ نقطہ ہے؟ خ کے اوپر ایک نقطہ ہے. جی اور جب خ کو کھولیں گے تو کیسے لکھیں گے؟ خ الف. خ خ خ خ. جیم ح خ. تینوں کی کیا پہچان ہے؟ موٹے بڑے پیٹ والے حروف. تینوں کی شکل ایک جیسی ہے. فرق کیا ہے تینوں میں؟ جی نقطوں کا فرق ہے. جیم کے اندر ایک نقطہ ہے، ح خالی ہے، خ کے اوپر ایک نقطہ ہے. جیم ح خ. جیم ح خ. جیم ح خ. شروع سے پہلے حرف سے الف با تا ثا جیم ح خ. الف با تا ثا جیم ح خ. الف با تا ثا جیم ح خ. ہر حرف کو غور سے دیکھنا ہے اور پڑھنا ہے. پڑھتے ہوئے ہر حرف کے اوپر اپنی انگلی کو پھیرنا ہے. جیسے الف کو پڑھتے ہوئے انگلی پھیرنی ہے، با کو تا ثا جیم ح خ. تمام حروف کو پڑھتے ہوئے اپنی انگلی پھیرنی ہے. آج کا سبق ہم یہاں تک رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.